امریکہ اور چین کے درمیان معاشی سرگرمیاں بڑھنے جا رہی ہیں۔ تجارتی معاہدوں کے حوالے سے کیا طے پایا ہے؟ تائیوان کے حوالے سے دونوں ممالک کے درمیان کیا معاملات ہوں گے؟ اور دونوں سپر پاورز کے درمیان جو ٹیرف وار ہے وہ بند ہوگی یا نہیں؟ اور پھر سب سے اہم سوال کہ کیا امریکہ اور ایران کے درمیان جو ہے وہ جو جنگ ہے اس میں چین اپنا کوئی کردار ادا کرے گا یا نہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکہ ایران معاملے پر چین کی مدد نہیں مانگ رہا بلکہ ان کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چین آبنائے ہرمز میں ٹول ٹیکس لگانے کے بھی خلاف ہے اور یہی ہمارا موقف بھی ہے۔ لیکن ایران کے حوالے سے امریکی موقف میں سختی آتی جا رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ ایران کی افزودہ یورینیم کو صرف دفن کرنا کافی نہیں بلکہ امریکہ اسے اپنے قبضے میں لے گا۔ انہوں نے ایک بار پھر ایران کو سخت دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر تہران نے امریکہ کے ساتھ معاہدہ نہ کیا تو اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ میں نے چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ ایران کے معاملے پر گفتگو کی اور ہم دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے اور آبنائے ہرمز کھلی رہنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ چینی صدر نے آبنائے ہرمز کھولنے میں مدد کی پیشکش کی ہے۔ چینی صدر کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایران معاملے پر کوئی مدد کر سکتے ہیں تو وہ تیار ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ امریکہ نے سیز فائر کچھ ممالک کی درخواست پر کیا جن میں پاکستان خاص طور پر شامل ہے، جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم 2 دن میں ایران کے پاور پلانٹس کو تباہ کر سکتے ہیں اور ایران کا جوہری مواد چین یا امریکہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف چین کی وزارت خارجہ نے ایران کی موجودہ صورتحال پر اپنا موقف جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران میں جاری تنازع شروع ہی نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس جنگ نے نہ صرف ایرانی عوام بلکہ پورے خطے کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ چینی وزارت خارجہ نے ایران جنگ کے معاملے پر زور دیا ہے کہ جلد از جلد جامع اور دیر پا جنگ بندی ہونی چاہیے۔ غیر ملکی میڈیا سے گفتگو میں چینی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ مسئلے کا جلد حل امریکہ، ایران اور خطے کے دیگر ممالک سب کے مفاد میں ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اپنے حالیہ بیان میں کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کی بندش کا ذمہ دار ایران نہیں بلکہ خطے میں کشیدگی پیدا کرنے والے عناصر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران سفارتکاری اور مذاکرات کا حامی ہے لیکن مذاکرات صرف اسی صورت ممکن ہے جب امریکہ سنجیدگی اور باہمی احترام کا مظاہرہ کرے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ ایران کا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر پرامن مقاصد کے لیے اور تہران کبھی بھی جوہری ہتھیار نہیں بنانا چاہتا تھا۔ عباس عراقچی نے یہ بھی کہا کہ موجودہ مذاکرات اعتماد کے فقدان کا شکار ہیں۔ پاکستان کی ثالثی کوششوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کی جانب سے جاری مصالحتی اقدامات ابھی ناکام نہیں ہوئے اگرچہ انہیں مشکلات کا سامنا ضرور ہے۔ چین اور امریکہ کے درمیان معاملہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے بھی اہم ہے کیونکہ ٹرمپ کا جو دورہ چین ہے اس کے بعد دیکھنا ہے کہ کیا 2 سپر پاورز کے درمیان تعلقات بہتر ہوں گے یا نہیں اور اس کے اثرات پاکستان کے اوپر بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر تعلقات خراب ہوں گے تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بھی چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اگر یہ معاملہ ٹھیک ہوں گے تو پھر پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے بھی جو ہے وہ بہتری ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے پروگرام میں سب سے پہلے بات ہوگی منیر اکرم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سابق سینئر سفارتکار، اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب رہ چکے ہیں۔ منیر اکرم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت۔ منیر اکرم صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں یہ جو توقعات تھیں اس وزٹ سے، آپ کے خیال میں یہ کتنا سگنیفیکنٹ رہا وزٹ، اور خاص طور پر صدر ٹرمپ جن کا یہ پہلا دورہ چین تھا اور جس کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی کہ یہ ڈٹرمن کرے گا کہ امریکہ اور چین کے تعلقات کیا ہونے جا رہے ہیں؟ جی obviously یہ بہت اہم سمٹ تھی، سب میں یعنی دنیا میں سب میں بڑی 2 طاقتوں کے درمیان اس طرح کی سمٹ ملاقات جب ہوتی ہے تو obviously اس کی اہمیت پوری دنیا کے لیے ہوتی ہے۔ اس میں یہ بھی میرے خیال میں پازیٹیو ہے کہ دونوں طرف سے یہ سمجھ ہے کہ آپس میں یعنی ان کی کانفرنٹیشن ہوگی تو نقصان دہ ہوگا، اور تجارت کے اوپر اور ٹیکنالوجی کے اوپر توجہ زیادہ تھی دونوں طرف سے، اور جو مشکل مسئلے ہیں ان پہ بھی بات چیت ہوئی ہے، جیسے تائیوان ہے جس کے اوپر چین نے اپنی پوزیشن بالکل واضح کر دی ہے، اور
ایران کا جو یہ جنگ جاری ہے اس پہ بھی مذاکرات ہوئے ہیں، اور اس میں بھی جو چین نے اپنی پوزیشن بتائی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہرمز کا اسٹریٹ کھل جائے پر وہاں ملٹرائزیشن نہ ہو، تو یہ بھی اشارے ہیں کہ دونوں طاقتیں آپس میں کوآپریٹ کرنا چاہتی ہیں اور اپنے جو تعلقات ہیں ان کو سٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں، تو میرے خیال میں پازیٹیو سگنل ہے پوری دنیا کے لیے۔ اچھا اس میں لیکن منیر اکرم صاحب، یہ جو ایران والا معاملہ ہے، اس تناظر میں اس ملاقات کو بہت زیادہ اہمیت جو ہے وہ دی جا رہی تھی، آپ کے خیال میں چین کا اثر و رسوخ کوئی ہے یا ہو سکتا ہے اگر کوئی فائنل سیٹلمنٹ ہوتی ہے اور ایران کو آمادہ کرنے کے لیے یہ اثر استعمال ہو سکتا ہے؟ جی، چین نے اپنا کردار تو ادا کیا ہے، جو پہلا سیز فائر ہوا تھا اس میں بھی، اور جب ایران کو منوایا انہوں نے کافی انفلوئنس استعمال کیا ایران کو منوانے کے لیے، جو پہلے جو اسلام آباد میں جو مذاکرات ہوئے تھے اس میں شرکت کرنے کے لیے چین نے ان کو ہدایت دی تھی کہ آپ ضرور جائیں اور اس میں شامل ہو جائیں۔ تو میرے خیال میں چین کا جو کردار ہے وہ تو ادا کرتے رہیں گے، پر چپ سے کریں گے۔ پاکستان کی جو میڈییشن ایفرٹس ہے اس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، انہوں نے ظاہر کر دیا ہے، پبلکلی ظاہر کیا کہ پاکستان اپنی میڈییٹری ایفرٹس جاری رکھے اور اس کو ایکسیلریٹ کرے، اور میرے خیال میں وہ ایفرٹس کو وہ سپورٹ کریں گے، اور خود آگے آ کے خود میڈییشن چین نہیں کرے گا، پاکستان کے تحت کروائے گا۔ ٹھیک ہے، اور تائیوان کے معاملے پر یہ بڑا کنٹروورشل معاملہ منیر اکرم صاحب دونوں کے درمیان سمجھا جا رہا تھا، اس کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے امریکہ کی طرف سے کوئی لچک دکھائی جا سکتی ہے؟ یہ دیکھیں، تائیوان کا جو مسئلہ ہے وہ چین کے لیے بالکل، وہ کہتے ہیں کور آف دا کور انٹرسٹ جو ان کے ہیں، تو چین کا جو موقف ہے، چین کی پوزیشن میں تو کوئی تبدیلی آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جہاں تک کہ امریکہ کی پوزیشن بھی یہ ہے کہ وہ تائیوان کی انڈیپینڈنس کو نہیں سپورٹ کرتے ہیں۔ میرے خیال میں اس پوزیشن میں بھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ جہاں گنجائش ہے وہ یہ ہے کہ جو امریکہ اسلحہ بیچ رہا ہے تائیوان کو، اس میں اوپر کوئی کمی پیشی آ سکتی ہے، اور چین بہت توجہ سے دیکھے گا کہ امریکن کیا کرتے ہیں اس کے اوپر۔ انہوں نے $11 بلین کی عام سیلز پچھلے سال دی ہیں، اس وقت کو $14-15 بلین کی سیلز کا ابھی ڈسکشن جاری ہے۔ چین میرے خیال میں چاہتا ہے کہ وہ نہیں، اس میں اضافہ نہیں ہو، وہ یہ آگے نہ بڑھے، تو جو کچھ امریکہ کرتا ہے یہ عام سیلز کے اوپر، اس سے چین کی پوزیشن پہ اثر آئے گا۔ رائٹ، اور ہمارے لیے یہ سوال کتنا اہم ہے کہ دونوں سپر پاورز کے تعلقات جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، اور یہ تعلقات ہمارے لیے آپ کے خیال میں کیا، یا ان تعلقات کی جو نوعیت ہے وہ ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ یہ دیکھیں، ہمارے لیے اگر چین اور امریکہ کے درمیان اچھے تعلقات ہوتے ہیں، سٹیبل تعلقات ہوتے ہیں، ان کی کمپٹیشن ذرا کم ہو جاتی ہے، تو پاکستان کے لیے پولیٹیکل سپیس بہت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے تعلقات چین کے ساتھ تو مکمل رکھنے ہیں، پر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں۔ تو اگر یہ دونوں طاقتوں کے درمیان تعلقات اچھے ہوں تو پاکستان کے پاس سپیس آ جاتا ہے کہ امریکہ سے بھی وہ تعلقات بہتر کرے، اور چین سے جو ہمارے تعلقات ہیں ان کو بھی مکمل رکھے اور اس میں بھی اضافہ کر سکیں، تو دونوں طرف سے ہمارے لیے بہت اہم ہوگا۔ اور تیسری جو چیز ہے کہ جو ہندوستان سے ہماری ہاسٹیلٹی ہے، ہندوستان کی سپیس کم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہندوستان تو ڈیپینڈ کرتا ہے
کہ امریکہ کو وہ مدد کرے گا چین کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے. اگر امریکہ نہیں چاہتا کہ چین کو نیوٹرلائز کریں، امریکہ کے خود تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں چین کے ساتھ، تو جو ہندوستان کی جو اسٹریٹجی ہے، جو گرینڈ اسٹریٹجی ان کی ہے پاکستان کو کنٹین کرنے کے لیے، ڈومینیٹ کرنے کے لیے، وہ اسٹریٹجی بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے اگر امریکہ اور چین کے تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں.